کہ وہ ہر طرح کے اچھے اخلاق کا حامل ہوگا۔ اس کا مطلب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان وہ آپ کے اچھے اخلاق سے ہے۔ اب ایک مسلمان کی پہچان بھی اس کے اخلاق سے ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اقربکم منی منزلۃ یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن تم میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، قیامت کے دن میں حضور کے قریب لوگوں میں شامل ہو جاؤں، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام محبت کی نظر ڈالیں۔ ہر آدمی ہر مسلمان چاہتا ہے۔ تو اس کا نسخہ حضور نے یہ بتایا جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں اتنا وہ میرے قریب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھے اخلاق کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ تو جو بیوی ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کو محبت دے، اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرے، اس کو یہ بات محسوس ہو کہ یہ میری بیوی ہے، اس کے دل میں میرے لیے درد ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے اور یہ میری خیرخواہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بیوی ہے اس کے دل میں شوہر کی عظمت ہوتی ہے، اپنی شوہر سے وہ محبت بھی کرتی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے اس کا اظہار ہی نہیں کیا، کبھی شوہر کو اس بات کا احساس دلایا ہی نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اور دوسری طرف لڑائیاں اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے دل میں میری محبت ہی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی شوہر تھکا ہوا آیا، آپ اس کی تھوڑی خدمت کر لیں، پانی پلا دیں اس کو، تھوڑا اس کا سر دبا دیں، تھوڑی اچھی کی میٹھی بات اس سے کر لیں۔ اب شوہر آیا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا نہیں ہے اور آپ نے جو ہے نا کہہ دیا کہ صبح سے گئے ہو، ابھی آئے ہو، ٹماٹر بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، پیاز بھی نہیں ہے، تمہیں گھر کی پرواہ نہیں ہے، فلاں فلاں۔ اب آپ کو تو نہیں پتہ کہ وہ باہر سے کس حالت میں آیا۔ عورتوں کو یہ بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کو ہی اسلام دباتا رہتا ہے کہ بس وہ شوہر کے سامنے ہاتھ مار کے کھڑی رہے اور بس وہ نیچے دبتی رہے اور بس اسی کو دبایا شریعت نے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ عورت کو صرف نہیں دبایا، یہ مرد جو سارا دن باہر ہوتا ہے نا، اس کا جو باس ہوتا ہے نا، وہ بھی سارا دن اسی کو دبا رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی سر ہاتھ باندھ کے سر 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 جی سر کہتا ہے جاؤ یہ کام کرو، کہتا ہے اچھا سر یہ کام کرو وہ کام کرو، سارا دن اس کو وہ بہت ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کو نظر نہیں آتا کہ میرا شوہر 24 گھنٹے باہر 12 گھنٹے کام کرتا ہے، 12 گھنٹے ذلیل ہو کر آیا ہے۔ 12 گھنٹے چلو وہ تو آپ کا پھر شوہر ہے، وہ بوس تو اس کا شوہر بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے سامنے آپ کا جو بھی افسر ہے، آپ جس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، جس ادارے میں بھی کام کرتے ہیں، اس کے رولز کو فالو کرنا آپ پر لازم ہے۔ آپ کو جو کہا جائے گا یہ کریں یہ کریں یہ کریں، آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ڈانٹے بھی، دیر سے گئے آپ کو ڈانٹ بھی پڑے گی۔ وہ عورتوں کو نظر نہیں آتی کہ یہ بھی اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر تو ڈانٹ پی کر آیا وہاں سے، اس کو اس کے افسر نے یا باس نے ڈانٹ پلائی ہے وہاں پر۔ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ عورت کو دبایا جا رہا ہے، عورت کو دبایا جا رہا ہے۔ بھائی مرد بھی دبتا ہے، یہ زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے۔ ازدواجی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ کبھی شوہر اپنے آپ کو نیچے کرے، کبھی عورت اپنے آپ کو نیچے کرے، اس سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اور اخلاق صرف مرد کے لیے بھی نہیں ہے، صرف عورت کے لیے بھی نہیں ہے۔ اچھے اخلاق مرد نے بھی اپنانے ہیں، اچھے اخلاق عورت نے بھی اپنانے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں اپناتا تو دوسرے پر لازم ہے کہ وہ اپنائے۔ بدلے والی زندگی نہیں گزاریں کہ ایسے کو تیسا، کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسے کروں گی، یا شوہر کہے کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا۔ اس کو تو اچھے اخلاق نہیں کہا جاتا۔ ہمارے گھر برباد اس کی وجہ سے ہیں کہ ہم سیرت کو اپنی گھریلو زندگی میں فالو نہیں کرتے، سیرت کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ تو پہلے پہل تو خواتین کو سمجھایا جائے، ان کو سیرت کا مطالعہ کروایا جائے، سیرت ان کو سکھائی جائے، اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق گھر میں بھی ہوں، کاروبار کی جگہ پر بھی ہوں، ملازمت کی جگہ پر بھی ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوں، اچھے اخلاق سب کے ساتھ ہونے چاہیے۔